ایک ایسی شخصیت کی داستان جن کی پوری زندگی حق کو تلاش کرنے میں صرف ہوئی۔ اس امت میں یہ شاید وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ طویل عمر نصیب فرمائی۔ آپ حضرات حیران رہ جائیں گے کہ ان کی عمر 350 سال لگ بھگ تھی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے آتش پرست مجوسی النسل، ان اللہ جل شانہ نے ان کے نصیب میں یہ اعزاز لکھا تھا کہ وہ مدینے آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا انہیں شرف اور اعزاز حاصل ہو۔ فارس کے رہنے والے غیر عربی ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو میرے اہل البیت میں سے ہیں۔ اپنے خاندان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں داخل فرمایا۔ ان کی داستان ایمان لانے کی اور حق کو تلاش کرنے کی ایسی عبرت آموز ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سنا، اور اہتمام سے حضرات صحابہ کو ان کی داستان سننے کی تلقین فرمائی۔ اسی غرض سے ان کی داستان میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ ان حضرات نے، شخصیات نے حق کو حاصل کرنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ اصفہان کے رہنے والے، ہزاروں میل دور کے باسی، ان کے والد علاقے کے بڑے نامی گرامی شخصیت، زمیندار قسم کے آدمی تھے، آتش پرست، آگ کو پوجا کرنے والے تھے، ناز و نام کے ساتھ اپنے گھر کے اندر یہ پلے بڑھے۔ ان کے والد اتنا اہتمام کرتے تھے کہ گھر سے باہر تک بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک دفعہ مجبوراً ان کو کسی کام سے باہر بھیجا کہ ذرا زمینوں سے ہو کر آ جاؤ۔ وہاں سے گزرنے لگے تو اتفاق سے ایک نظر ایک گرجا گھر پر، یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ پر پڑ گئی۔ عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کا طرز عبادت بڑا اچھا لگا، اور اپنی زمینوں پہ جانے کے بجائے ان کی عبادت گاہ میں گھس گئے اور ان کی عبادت کو دیکھا، پرکھا اور انہیں اچھا سمجھا، اور فوراً جا کر وہاں ایمان لے آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام پھیلا نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس وقت عیسائیت ہی وہ واحد مذہب تھا جو برحق مذہب تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیت کو اختیار کیا اور کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ گھر واپس گئے، والد نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کیا؟ سچ سچ بتلا دیا کہ میرا تو گزر ایک گرجا گھر پر ہوا، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا، ان کی باتیں مجھے اچھی لگی، ان کا دین مجھے ہمارے اپنے دین سے اچھا لگا۔ والد کو ڈر لگا کہ کہیں یہ دین سے ہی باہر نہ ہو جائے، بڑا سمجھایا لیکن سمجھے نہیں، تو بالآخر بیڑیاں ڈال کر، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کمرے کے اندر قید کر دیے۔ کہاں ناز و نعم میں پلے تھے، لیکن کہاں بیڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں۔ گرجا والوں کو چپکے سے پیغام بھیجا کہ اگر کوئی قافلہ یہاں سے کہیں اور جا رہا ہو تو مجھے بتلا دینا۔ بالآخر گرجا والوں نے اطلاع پہنچائی کہ قافلہ جانے والا ہے جو آج ہے ایسے علاقے کی طرف جا رہا ہے جہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ تو وہاں سے چپکے سے بھاگ نکلے اور اس قافلے والے کے ساتھ مل کر اس عیسائی عالم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ یوں وقتاً فوقتاً کئی عیسائی علماء کے پاس جا کر بیٹھے، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا، ان سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو بالآخر وہ عیسائی عالم آخر میں کہنے لگا کہ میں نے یہ بات اپنی کتابوں میں پڑھی ہے کہ ان قریب عرب کی سرزمین میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، جو نبی آخر الزماں ہوگا، جو برحق نبی ہوگا۔ تم کوشش کرو کہ اس کے پاس چلے جاؤ اور ان کو پالو تو ان پر ایمان لے آنا۔ اس یہودی عالم نے آخری پیغمبر کی 3 نشانیاں حضرت سلمان فارسی کو بتلائیں۔ پہلی نشانی تو یہ بتلائی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، صدقہ اور زکوٰۃ سے پرہیز کریں گے۔ دوسری نشانی یہ بتلائی کہ وہ ہدیہ خود بھی کھائیں گے، دوست احباب کو بھی کھلائیں گے۔ اور تیسری نشانی اور علامت یہ بتلائی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، جو انڈے کی مانند ابری ہوئی آپ کے کندھے پر ہوگی۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑے۔ عربوں کا ایک قافلہ ان سے ملا،
قافلے والوں کو کچھ مال دے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ عرب لے چلیں۔ قافلہ والوں نے ان کے مال کے آگے رضامندی ظاہر کر دی اور انہیں ساتھ لے کر چلتے بنے، لیکن قافلے والوں نے غداری کی، دھوکہ دیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ یہودی مدینے کا رہنے والا تھا، بنو قریظہ کا ایک یہودی شخص تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی غلامی میں آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، مکے سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع اپنے یہودی آقا اور مالک کے ذریعے ملی، اور شام ہوئی تو اپنے ہاتھوں میں کچھ صدقے کی کھجوریں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے چلے گئے، تاکہ جو 3 علامتیں ان کے عیسائی عالم نے، پادری نے بتلائی تھی، ان علامتوں کو جانچ سکیں اور آپ کا برحق ہونا پہچان سکیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور وہ کھجوریں پیش کرتے ہیں کہ میں یہ صدقے کی کچھ کھجوریں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی نظر کرنے، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ حضور نے اسے قبول تو کر لیا، لیکن حضرات صحابہ سے کہہ دیا کہ آپ کھائیے، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دانہ بھی اس سے نہ اٹھایا۔ حضرت سلمان فارسی خوش ہوئے کہ پہلی علامت اور نشانی تو پوری ہوئی۔ چند روز کے بعد دوبارہ گئے، مزید کچھ کھجوریں لے کر گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس سے تناول فرمایا، حضرات صحابہ کو بھی کھانے کا حکم فرمایا۔ پھر خوش ہوئے کہ چلو دوسری علامت بھی پوری ہوئی۔ پھر اٹھ کر پیچھے کی طرف آ گئے اور وہ مہر نبوت تلاش کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر موجود تھی، آپ نے کھسکا کر وہ چادر نیچے کر لی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مہر نبوت دیکھ لی، تینوں علامتیں پوری ہوئی، اپنے اوپر قابو نہیں رہا، بے ساختہ جو ہے اٹھ کر اس مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے، رونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماجرا پوچھا تو اپنا پورا حال بیان کیا کہ کس طرح میں اپنے گھر سے نکلا، مختلف عیسائی علماء کے پاس ہوتا ہوا، غلامی میں رہ کر آپ کا انتظار کرتا رہا، اور اپنی اس جہد مسلسل اور اس مسلسل انتھک کاوشوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے بھی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، حضرات صحابہ کو بھی اہتمام سے ان کی کہانی کی سننے کا حکم فرمایا۔ چونکہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے ابتدائی جنگوں میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ جنگوں میں شریک نہ ہو سکے، غزوہ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے چونکہ غلام تھے، غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے چونکہ غلام تھے، غزوہ خندق میں بہرحال ان کی شرکت ہوئی، اور خندق کا جو واقعہ یا خندق کے کھودنے کا جو مرحلہ ہوا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہی ہوا۔ ان کی آزادی کا واقعہ، غلامی سے آزادی کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ کتابوں میں لکھا ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مشورہ دیا کہ کسی طرح تم اپنے آقا سے عقد کتابت کر لو۔ عقد کتابت کا مطلب ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا کو اس بات پر راضی کر لے کہ کچھ مال لے کر مجھے بدلے میں آزاد کر دو۔ تو آقا تیار تو ہو گیا، لیکن اس نے جو مال کی مقدار بیان کی وہ ناقابل قبول تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بھئی 40 اوقیہ چاندی تمہیں دینی پڑے گی، 40 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ تقریباً 500 درہم کے بقدر کا ہوتا ہے، اور یہ 500 درہم یوں کہہ لیں کہ اگر موجودہ اعتبار سے یہ 500 درہم کی مقدار 131 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اگر آپ 40 اوقیہ کا لگائیں تو یہ کئی کلو چاندی بن جاتی ہے جو اس نے بدلے میں مانگی، اور ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ بھئی 300 کھجوروں کے درخت تم لگا کر دینا، جب وہ درخت بڑے ہو جائیں اور بڑے ہونے کے بعد پھل دینا شروع ہو جائیں گے تب تم آزاد ہو۔ اب 300 درختوں کا لگانا، پھر ان کا بڑا ہونا، پھر بڑے ہو کر پھل بھی دے دینا، پوری ایک عمر گزر جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماجرا بیان کیا کہ اس طرح اس نے 40 اوقیہ چاندی بھی مانگی ہے اور ساتھ ساتھ 300 درخت لگانے کا بھی کہا۔ اچھا، بعض روایتوں کے اندر 600 درختوں کا بھی ذکر آتا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی، فرمایا کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ چاندی بلکہ کچھ سونا آپ کی خدمت میں کسی نے پیش کیا جو ایک شتر مرغ کے انڈے کے بقدر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور یہودی کو دے دو اپنے 40 اوقیہ کے بدلے میں۔ اگرچہ دیکھنے میں وہ وزن میں بہت کم تھا، 40 اوقیہ کے بقدر نہیں تھا، لیکن یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ کی برکت تھی۔ جب اسے تولا گیا تو پورے 40 اوقیہ کے بقدر نکلا، نہ کم نہ زیادہ۔ پھر کھجوروں کے بارے میں حضرات صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ ہر آدمی اپنی اپنی بساط کے بقدر کھجور کے چھوٹے چھوٹے پودے لا کر دے۔ تو کوئی صحابی 10 لے آتا، کوئی 20 لے آتا، کوئی 30 لے آتا، یوں 300 پودے جمع ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم جا کر ان کے لیے گڑھے کھودو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 گڑھے کھودے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ایک ایک پودا ایک ایک گڑھے میں ڈالتے رہتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ابھی 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ درخت بڑے بھی ہوئے اور ان میں پھل بھی آنا شروع ہو۔ تو یوں 1 سال میں اللہ جل شانہ نے آزادی دے دی، آزادی ان کو دلا دی۔ 300 درخت ایک ہی سال میں بڑے بھی ہوئے اور پھل بھی دینے لگے۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر کھجوروں کا ایک باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہی باغ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے یہ درخت لگائے تھے، جو بعد میں یہودیوں کے انخلا کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ تو یہ باغ سلمان فارسی کہلاتا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کرامت بھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر آ، کئی کلومیٹر خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی۔ عرب کے لوگ خندقوں سے آشنا نہیں تھے۔ جب مشرکین وہاں آئے، انہوں نے بڑی بڑی طویل خندقیں دیکھی تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے علاقوں کا دستور نہیں ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے تھا۔ اسی دوران جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، ایک چٹان کا مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ حضرات صحابہ نے بڑی کوششیں کر لی اس چٹان کو توڑنے کی، لیکن وہ چٹان ٹوٹا نہیں۔ حضور کو اطلاع دی گئی، آپ کی شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس حال میں آپ تشریف لائے، کدال ہاتھ میں لی، ایک زور سے اللہ اکبر کہہ کر ایک کدال ماری، آدھے کے قریب وہ چٹان ٹوٹ گیا اور اس میں ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو خوشخبری دی کہ عنقریب تم رومیوں کے اور قیصر کے محلات پر قابض ہو جاؤ گے، تمہاری دسترس میں اور تمہارے زیر نگی آ جائیں گے۔ پھر دوسری دفعہ کدال ماری تو پھر فرمایا پھر اس میں سے روشنی نمودار ہوئی اور فرمایا کہ عنقریب تم قیصر کے، کسریٰ کے محلات اور اس کی جو ہے بڑی بڑی عمارتوں کے تم مالک بن جاؤ گے اور وہاں کے خزانوں کے تم مالک بن جاؤ گے۔ منافقین تو شور مچانے لگے کہ یہاں کھانے کو کچھ نہیں، دائیں بائیں سے دشمن موجود ہیں، باہر سے مشرکین کا 10,000 کا لشکر اور اندر سے جو ہے نا یہود کے بڑے بڑے قبائل مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ادھر خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں قیصر و کسریٰ کے محلات اور ان کے خزانوں کی۔ لیکن دنیا نے دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے، قیصر و کسریٰ کے جو نا محلات اور خزانے مسجد نبوی میں لا کر ڈھیر کر دیے گئے۔ ان خزانوں کا ڈھیر اتنا تھا کہ ایک طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تو دوسری طرف وہ دیکھنے کھڑے ہوئے شخص کو آپ نظر بھی نہ آتے، اتنے بڑے بڑے ڈھیر خزانوں کے لگے ہوئے تھے۔ یہ بہرحال خندق کا مشورہ دینے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں خوشخبری بیان فرمائی کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، جن کی جہد مسلسل کی داستان، حق کو تلاش کرنے کی داستان ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے، اس بات کا پتہ دیتی ہے، اس بات کا درس دیتی ہے کہ حق کو تلاش کرنے میں نہ تھکنا چاہیے، نہ جھکنا چاہیے، نہ ہی آدمی کو ٹھہرنا چاہیے۔ جتنا حق کو تلاش کرنے میں خود کو لگائیں گے، جتنا وقت اس دوران صرف ہوگا، وہ بھی اللہ کے راستے میں صرف ہوگا۔ اللہ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔